بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت ہے، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو ملا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکے تو اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لے کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سربراہ کی حالت ٹین کی اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم خود جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پاک پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے۔ یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی یاد رکھے گا نہیں۔ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن پاک خود پڑھیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ایسے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر۔ آمین۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ ٹھیک ہو سکے۔ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیتی ہیں۔ رات جتنی اندھیری ہوگی ستارے اتنے ہی روشن ہوں گے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں اپنے رب کو بہت قریب پایا۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔